تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، لیکن اب کیا کریں گے؟ آج کی رات تماشا کرتے رہیں گے، تازیہ اٹھائیں گے، علم اٹھائیں گے، یہ پنجے لیں گے، صاحب وہاں پہ چڑھاوا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، منتیں کریں گے، دھاگا باندھیں گے، نہ جانے کیسی کیسی گندی بدعتیں آپ نے پیدا کر لی۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ مختار ثقفی نے اس کا ایجاد کیا اور تیمور لنگ نے ہندوستان میں اس رواج کو لے کر کے آیا، اور آج جو یزیدیت ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو یزیدیت کے ماننے والے لوگ ہیں، اسے اتنا بڑھاوا دے دیے، اتنا بڑھاوا دے دیے کہ صاحب بھولے بھالے ہمارے سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، وہ بھی تعزیے کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی سواری کا انتظام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا سنی ہوں، اور یاد رکھنا وہ سنی نہیں ہے، وہ یزیدیت کی ذہنیت والے انسان ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرمانے کے بعد اب تمام صحابہ میں اس بات کو لے کر کے بات پھیلنے لگی کہ اب ان کا نائب کون بنے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ کون بنے گا۔ یاد رکھنا اس بات کو لے کر کے بہت بڑی ایک میٹنگ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تمام صحابہ جمع ہوئی، جس میں حضرت صدیق اکبر بھی ہے، حضرت فاروق اعظم بھی ہے اور دیگر اجلہ صحابہ سب کے سب وہاں موجود۔ کچھ مہاجرین میں سے، کچھ انصار میں سے، مہاجرین ان صحابہ کو کہتے ہیں جو مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور انصار ان صحابیوں کو کہتے ہیں جو مدینہ شریف میں رہ کر کے ان آنے والے تمام مہاجر صحابہ کی انہوں نے خدمت کی تھی، ان کی مدد کی تھی۔ جو مدینہ کے رہنے والے ہیں انہیں انصار، اور جو مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کے مدینہ تشریف لائے انہیں مہاجر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں مہاجرین اور انصار سارے صحابہ ہیں، بے شمار اجلہ صحابہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں بیٹھ کر کے اس تعلق سے مشورہ کر رہے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کا نائب کون بنے گا، ان کا خلیفہ کون بنے گا۔ ذرا غور سے سنیے گا، اتنے میں ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور میٹنگ کے درمیان، مشورے کے درمیان وہ فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں جب بھی کسی کو کسی جگہ کا عامل بناتے تو ایک مہاجر صحابی ہوتے اور ایک انصار صحابی ہوتے، لہٰذا اب ہمارا خلیفہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کا نائب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک مہاجر صحابی ہو اور ایک انصاری صحابی ہو۔ اور اسی بات پر مشورہ دینے کے لیے ایک اور انصاری صحابی کھڑے ہو کر کے مشورے کے درمیان، میٹنگ کے درمیان انہوں نے بھی یہ بات رکھی۔ اتنے میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں حضرات صحابہ غور سے میری بات کو سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا خلیفہ بھی مہاجر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے یہ کہا اور یہ کہنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو تھامتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں اور سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ اب نائب رسول اللہ ہے، یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، یہ اب امیر المؤمنین ہے، لہٰذا اب ہمیں ان کے سامنے اپنا ہاتھ آگے بڑھانا ہے، اور جس طرح سے ہم سب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے اپنے مذہب کو آگے بڑھائے، اسلام کو آگے بڑھائے اور ہر موڑ پہ ہم نے ساتھ دیا، اب سارے کے سارے صحابہ آپ سب کے سب مستعد ہو جائیں، ہمیں بھی ان کی خلافت کو ماننا ہے اور ان کے ساتھ ظاہری مدد بن کر کے ہمیں مذہب اسلام کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم بھی بیعت قبول کرتے ہیں، دیگر اور صحابہ بھی بیعت قبول کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر شریف پہ رونق افروز ہوتے ہیں، اور وہیں سے ایک طائرانہ نظر سارے صحابہ پہ، جتنا بڑا مجمع تھا، جتنے سارے صحابہ وہاں موجود تھے، ہر ایک کے اوپر ڈالتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع صحابہ بھی نہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت زبیر کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ کرام گئے، حضرت زبیر کو بلا کے لائے۔ صدیق اکبر نے فرمایا کہ زبیر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی کے صاحب زادے ہیں، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ مذہب اسلام کو کمزور ہونے نہیں دیں گے۔ بس یہ جملہ سننا تھا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجستہ فرماتے ہیں آپ نائب رسول اللہ ہیں،
آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ خلیفہ رسول ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ میں آپ کے تعلق سے اس بات کو مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں۔ انہوں نے بھی بیعت قبول کر لی۔ حضرت علی تشریف لائے، پھر حضرت علی سے بھی فرماتے ہیں آپ چچے زاد بھائی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، آپ داماد رسول ہیں، آپ سے مجھے یہی امید ہے کہ اسلام کو آپ سے تقویت پہنچے گی، آپ مذہب اسلام کی مدد کریں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہی جملہ حضرت علی بھی فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نائب رسول ہیں، آپ خلیفۃ رسول ہیں، آپ امیر المؤمنین ہیں، آپ نے بھی ان کی بیعت قبول کر لی۔ یعنی یہاں تک کوئی مسئلہ نہیں، سارے صحابہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں بیعت قبول کرتے ہیں، سب نے آپ کو امیر المؤمنین مانا۔ 2 سال 2 ماہ تک آپ امور خلافت کو اچھے انداز سے انجام دیے۔ پھر اس کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب علالت کے عالم میں آتے ہیں، جب آپ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب رحلت فرمانے والے تھے، ان آخری ایام میں آپ صحابہ کو قریب بلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، اب میرے بعد کون خلیفہ بنے گا۔ حضرت عثمان غنی کو بلاتے ہیں، حضرت علی کو بھی بلاتے ہیں، حضرت زبیر کو بلاتے ہیں، حضرت طلحہ کو بلاتے ہیں، جو اجلہ صحابہ تھے۔ ایک ایک کر کے آپ ایک ایک سے مشورہ لے رہے ہیں، آپ علالت کے عالم میں ہیں۔ بعض راویوں نے لکھا ہے کہ 15 دن ایسے علالت کے عالم میں آپ بستر پہ رہے کہ آپ اپنے کمرے سے، حجرہ پاک سے باہر نکل کے نمازیں ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں ان صحابہ سے مشورہ لینے لگے کہ اب میرے بعد اس خلافت کے انجام کو کون سنبھالے گا، اس گدی کو کون سنبھالے گا، اس تخت کو کون سنبھالے گا۔ ہر ایک سے آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے مشورہ لیا۔ سب نے کہا کہ فاروق اعظم بالکل اس کا حقدار ہے، فاروق اعظم ہمارے خلیفہ بننے کے حقدار ہیں۔ اللہ نے بڑی طاقت اور قوت ان کو عطا فرمائی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے بڑی دیانت اور بڑی سمجھداری ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے بہت علم سے ان کو نوازا ہے۔ یقیناً جس انداز سے آپ نے اس خلافت کو سنبھالا ہے، جس انداز سے آپ نے امیر المؤمنین کا عہدہ سنبھالا ہے، انشاءاللہ اسی انداز سے فاروق اعظم بھی سنبھالیں گے۔ یہ کہ بعد دیگر صحابہ سے مشورہ لیتے گئے، ہر ایک نے آپ کو ان کے تعلق سے مشورہ دیا۔ فاروق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وصال فرمانے سے پہلے حضرت فاروق اعظم کے نام پہ خط لکھ دیے کہ میں جیتے جی تمام صحابہ کے مشورہ سے میں اپنے بعد ان کو خلیفہ مزد کرتا ہوں، اب یہ اس پوسٹ پہ آئیں گے، یہ امیر المؤمنین بنیں گے۔ بعض لوگوں نے اس میں اختلاف بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ کو معلوم ہے فاروق اعظم کتنے بڑے سخت ہیں اور بڑے جلالی ہے، نہ جانے اس جلالی کے عالم میں اس عہدے پہ آنے کے بعد نہ جانے کیا کر بیٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تم لوگ مجھے شک میں ڈال رہے ہو، بہرحال اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ انہی کو بنایا جائے۔ حضرت صدیق اکبر نے ان کے نام ایک خط لکھ دیے اور آپ کے وصال کے بعد تمام صحابہ ان کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑے عدل و انصاف کے ساتھ امیر المؤمنین کے پوسٹ کو سنبھالتے ہیں، اس خلافت کو بڑے اچھے انداز سے آپ انجام دیتے ہیں، اسی نہجے پہ لے کر کے آپ اس خلافت کو لے کر کے چلے ہیں جس انداز سے مصطفیٰ جان رحمت نبھایا کرتے تھے۔ میرے آقا کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر نے نبھایا، اسی انداز اور اسی طریقے پہ حضرت فاروق اعظم نبھاتے ہیں۔ پھر آپ کے وصال کے بعد پھر حضرت عثمان غنی کا نمبر آتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سوم خلفائے راشدین میں سے تیسرے نمبر کے خلیفہ ہے۔ پھر آپ بڑے دیانتداری کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے آپ اس کو انجام دیتے ہیں، بڑے فتوحات حاصل کیے، اسلام کو بہت آگے بڑھائے اور دیگر جو امور تھے وہ خلافت کے وہ سارے امور اچھے انداز سے انجام دیتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور خلافت میں بڑی ترقی حاصل ہوئی مذہب اسلام کو۔ آپ کے وصال فرمانے کے بعد پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ اس خلافت میں آتے ہیں، آپ اس پوسٹ اور اس گدی میں آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے آنے کے بعد وہاں پہ کچھ اختلاف ہوا تھا اور انہی اختلافات کی وجہ سے کچھ لوگ ان کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عناد اور دشمنی کے بنیاد پہ خارجی بن گئے، اور کچھ لوگ آپ کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا بڑھ گئے کہ صاحب جس کا حقدار حضرت علی نہیں تھے پھر بھی ان باتوں کو غلط منسوب کر کے حضرت علی کی جانب بڑھا چڑھا کر کے ان کو آگے اتنا بڑھا دیے کہ صاحب یہ لوگ بھی گمراہ اور یہ لوگ بھی دین سے خارج ہوتے ہوئے نظر آئے، اور انہی کو رافضی اور شیعہ کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوائیوں نے آپ کو شہید کیا تھا،
آپ کو معلوم ہے 40 دن تک حضرت عثمان غنی کو پانی نہیں دیا گیا تھا۔ 40 دن تک حضرت عثمان غنی کی شہادت کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بنے تو یاد رکھنا حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے مطالبہ کیا تھا حضرت علی سے کہ آپ امیر المؤمنین ہیں، حضرت عثمان غنی کے شہادت اور ان کی قتل کا قصاص آپ کو لینا ہے، اس کا بدلہ آپ کو لینا ہے، جن لوگوں نے ان کو شہید کیا ہے آپ ان سے قصاص لے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ کچھ باتیں ہیں، کچھ حکمتیں ہیں، اس وقت وہ حالات نہیں ہیں کہ ہم آپس میں لڑیں یا کچھ ایسے خون ریزیاں ہو، کچھ حکمت کی بنیاد پہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان لوگوں کے مطالبے کو نہیں مانے، اور وہی بات ہے کہ پھر اس کے بعد آپس میں لڑائی بھی ہوئی جسے صحابہ کرام کے مشاجرات کہا جاتا ہے، جس پر ہمیں زبان کھولنے کے لیے منع کہا گیا ہے۔ یہ صحابہ کے آپس کے اختلافات ہے، یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت امیر معاویہ بھی اس میں شامل تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ حضرت عثمان غنی کے ان قاتلوں سے آپ اس کا قصاص لے، اس کا بدلہ لے۔ یاد رکھنا پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے درمیان وہ جو جنگ جمل ہے اور جنگ صفین کا واقعات ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ انہی چیزوں کو پڑھنے کے بعد کچھ جاہل کہتا ہے کہ ماذا اللہ، کوئی کہتا ہے کہ حضرت علی حق پہ تھے، کوئی کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ حق پہ تھے، لیکن ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم سنی صحیح العقیدہ الحمدللہ، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی حق پہ مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حق پہ مانتے ہیں۔ یاد رکھنا، اور یہی صحیح ہے، ورنہ اس میں اگر ذرہ برابر آپ کمی کر جاؤ گے تو یاد رکھنا پھر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس لیے اس موڑ کو سمجھے۔ پھر حضرت علی کے بعد اس خلافت کو آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن 6 ماہ کے لیے آپ خلافت کے انجام دیتے ہیں، پھر کچھ مصلحتوں کی بنیاد پہ آپ اسی خلافت کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیتے ہیں، کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ مصلحتوں کے ساتھ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھے، یہی پہ اختلاف ہوتا ہے۔ آج کا حال دیکھے، آج ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو صاحب صرف مزاری سنی بن کر کے رہ گئے ہیں، یہ مزار والے سنی بن کر کے رہ گئے ہیں، نہ ان کو حدیث سے مطلب ہے، نہ ان کو تاریخ سے مطلب ہے، نہ ان کو قرآن سے مطلب ہے، دلیل نہیں، بس آج ہماری اور آپ کی فکر اور سوچ یہ ہو چکی ہے، یہ مزار میں آیا، چادر چڑھایا، صاحب یہ ٹناٹن سنی ہے، یہ صاحب یہاں پہ آیا، انہوں نے فاتحہ پڑھ لیا، صاحب یہ بہت بڑا اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ غور کرنا مسلمانوں، آج ایران سے یہ فتنہ دوبارہ اتنا بڑا جنم لے چکا ہے کہ ہر طرف رافضیت کا غلغلہ ہے، ہر طرف رافضیت بڑھتی جا رہی ہے۔ آج ہم میں اور آپ میں بھی کچھ لوگ اسی قسم کے ہیں جو رافضیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، جو رافضیت کو بڑے اچھے انداز سے بڑھاوا دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کے پاس ایران سے بڑا سپورٹ ہے، ایران سے ان کے پاس آ رہا ہے ڈالر، پیسہ، تاکہ یہ صاحب بانٹیں اور لوگوں کو خریدے۔ اور ان کے اندر سب سے بڑی چال یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار کے تعلق سے ایسی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، حضرت فاطمہ کے تعلق سے، حضرت علی کے تعلق سے، اور حسنین کریمین کے تعلق سے، آل رسول کے تعلق سے ایسی میٹھی میٹھی بات کریں گے کہ ہمارا بھولا بھالا سنی سوچے گا یار امام حسین کو تو ہم بھی مانتے ہیں، حضرت امام حسن کو ہم بھی مانتے ہیں، حسنین کریمین اور حضرت علی حضرت فاطمہ کے ہم بھی چاہنے والے ہیں، یہ بھی چاہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن اسی آڑ میں یہ اپنا عقیدہ ایسا ظاہر کرتا ہے کہ ایک دن آتا ہے کہ میرا سنی مسلمان بھائی اپنا ایمان کا سودا اس رافضی کے ہاتھ میں کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے لوگوں، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ورنہ اگر ایمان نہ رہا تو نہ اہل بیت کی محبت کام آئے گی، نہ اللہ کے رسول کی محبت کام آئے گی۔ اول چیز ہے ایمان۔ جب تک ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں سجدے کر لو، یہ سب کے سب بیکار ہے۔ پہلے ایمان پھر سجدہ ہے، پہلے ایمان پھر اللہ کی بندگی اور عبادت ہے۔ جب تک ایمان نہیں، ہم مکلف نہیں ہیں، ہم پہ نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ کسی اہل بیت کی محبت کام آنے والی ہے۔ پہلی چیز ہے ایمان، شرط اول ہے ایمان۔ اللہ کے رسول پہ سچے طریقے سے آپ ایمان لے کر کے آؤ، پھر آپ شریعت میں مکلف کہلائے جاؤ گے، پھر احکام شرع آپ کے اوپر نافذ ہوگا، پھر آپ کے اوپر نماز فرض ہوگی، پھر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، پھر آپ اگر صاحب
میں استطاعت ہے تو پھر آپ کے اوپر حج فرض ہوگا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو دیکھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ان کی شان لوگ کس انداز سے بیان کرتے ہیں، شیعہ کچھ اور کہتا ہے، رافضی کچھ اور کہتا ہے، صاحب یہ خارجی کچھ اور کہتا ہے، یہ غاصبی ہے، وہ غاصبی کچھ اور کہتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، ان شیعوں کے اندر بھی اتنے فرقے ہو گئے ہیں، اتنے فرقے ہو گئے ہیں کہ ایک ایک کا عقیدہ اور ایک ایک کا نام لو تو ایک جمعہ نہیں کئی جمعے کی ضرورت ہے۔ لیکن میں آپ کو خاص خاص باتیں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ اس موڑ پہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اہل بیت اطہار سے ہماری عقیدت ویسی ہونی چاہیے جیسے کہ اللہ کی رسول نے ان کی شان اور عظمت بتائی، اسی اعتبار سے ہمیں بیان کرنا ہے اور اسی حد پہ ہمیں قائم رہنا ہے۔ حضرت علی کی شان کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ کون علی؟ یہ وہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں جو فاتح خیبر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی حضرت علی ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لاتے ہیں، خواتین میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ ایمان لاتی ہے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ ایمان لاتے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ مولا کائنات کی مقدس ذات ہے۔ سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت علی جب ایمان لے کر کے آئے تھے اس وقت آپ کی عمر شریف 9 یا 10 سال کی تھے، آپ اس وقت آپ ایمان لے کر کے آئے تھے۔ بتاؤ اس مولا کائنات کے تعلق سے آج لوگ نہ جانے کیسے کیسے بکواسے کر رہے ہیں۔ یہ شیعہ اور رافضی کا کہنا ہے، ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ، صدبار معاذ اللہ، کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ بلا فصل آپ خلیفہ ہے۔ یعنی اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی بھی خلافت کو یہ لوگ نہیں مانتے، حضرت فاروق اعظم کی بھی خلافت کو نہیں مانتے، حضرت عثمان غنی کی بھی خلافت کو نہیں مانتے ہیں۔ معاذ اللہ یہاں تک کہتا ہے کہ حضرت جبریل امی بار بار اللہ کے رسول سے کہتے تھے آپ اعلان کر دیں علی کے تعلق سے، آپ اعلان کر دیں علی کے تعلق سے کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے۔ معاذ اللہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول ڈر سے اعلان نہیں کیے ورنہ صحابہ میں اختلاف ہو جاتا۔ اندازہ کرے اللہ کے رسول کسی سے ڈر سکتے ہیں؟ وہ تو نائب پروردگار ہیں، وہ تو اللہ کے مقدس نبی ہیں، تمام نبیوں کے امام ہیں، وہ بھلا کیسے کسی سے ڈرے؟ یہ جاہل رافضی شیعہ کہتا ہے اللہ کے رسول کے تعلق سے اور حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم اور حضرت عثمان غنی کے تعلق سے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں نہیں متعدد احادیث کریمہ میں اشارتاً اپنے حیات ظاہری میں یہ بتا دیا تھا کہ میرے بعد افضل البشر بعد الانبیاء اگر کوئی ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا صدیق اکبر ہے۔ ایک بار نہیں کئی مرتبہ ان احادیث کو بیان کروں تو کئی جمعے کی ضرورت ہے۔ اشارتاً میں آپ کو بتا دوں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم علالت میں جب آپ تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جاؤ صدیق اکبر سے کہہ دو میں حکم دیتا ہوں کہ وہ نماز پڑھائے۔ یعنی حضرت صدیق اکبر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں مصلی امامت پہ سرکار نے ان کو آگے بڑھایا۔ یہ آگے بڑھانا اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بعد صحابہ تم میں اگر کوئی افضل ہے تو وہ کوئی اور نہیں، وہ میرا یار غار صدیق اکبر ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اشارہ فرمایا، اور انہی اشاروں کی بنیاد پہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بالاتفاق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو مانے اور ان کے ہاتھ میں بیعت کیے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض روایتوں میں اور مختلف روایتیں ہیں آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی، آپ کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی ماں کا بیان ہے کہ میرا بچہ علی جب پیدا ہوا تو میری چھاتی سے دودھ نہیں پیا، اور پیدا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھی نہیں کھولا۔ کسی نے کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ معذور پیدا ہوا، ایسا لگتا ہے کہ یہ بچہ کچھ کھا پی نہیں سکتا ہے، زبان نہیں ہے، آنکھوں میں بینائی بھی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب یہ بات دھیرے دھیرے اللہ کے رسول تک پہنچی ہے، یہ اعلان نبوت سے 10 یا 11 سال پہلے حضرت علی پیدا ہوتے ہیں، یا 7 یا 8 سال قبل اعلان نبوت سے پیدا ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں، حضرت علی کو گود میں لیتے ہیں اور اپنے انگشت مبارکہ سے میرے آقا اپنا لعاب دہن لیتے ہیں، حضرت علی کے منہ میں یوں انگلی رکھتے ہیں، حضرت علی چوسنے لگتے ہیں، حضرت علی انگشت مصطفیٰ کو چوسنے لگتے ہیں۔ اے لوگو بتاؤ اس علی کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے لعاب دہن کو حضرت علی کے منہ میں رکھتے ہیں اور اپنے انگشت مبارکہ کو ان کے ہونٹوں کے پاس رکھتے ہیں۔
ہیں تو علی ان کے انگشتے پاک کو چوسنے لگتے ہیں۔ اب یہاں سے غور کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے انگشتے مبارکہ کو حضرت علی کے منہ میں ڈالنے کے بعد حضرت علی نے اس انگشتے پاک کو چوسا۔ اب چوسنے میں حضرت علی کو کیا ملا وہ چوسنے والا علی جانے اور دینے والا مصطفیٰ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ اور یہی وجہ ہے پھر اس کے بعد حضرت علی نے اپنے آنکھوں کو بھی کھولا۔ بڑے ہونے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، علی میرے آنے سے پہلے تو نے اپنے آنکھوں کو کیوں نہیں کھولا تھا؟ کیا حسین جواب دیتے ہیں مولا کائنات، قربان جائے ان کے جواب پہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری خواہش اور میری تمنا یہ تھی کہ دنیا میں آنے کے بعد جب علی کی آنکھیں کھلے تو ان کے سامنے دنیا کی کوئی اور چیز نہ ہو، بلکہ جب علی کی آنکھ کھلے اور پہلی نظر کسی پہ پڑے تو وہ کوئی اور نہ ہو، یا رسول اللہ آپ ہو اور آپ کا چہرہ ہے وہ والضحا ہو، آپ کا حسین چہرہ ہو۔ تو اب یہاں سے اندازہ کرے کہ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب دہن پلایا اور اب انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب سے پہلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے پاک کی زیارت کی۔ جب گود میں علی تھے، جب ان کی یہ شان ہے، تو حضرت علی جب جوان ہوئے، آخر لمحے میں زندگی کے آئے، تو ان کی شان اور کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے لعاب دہن اپنے انگلی کے ذریعے سے ان کو چسوائے۔ بتائیں کتنا کیا دیا اللہ کے رسول جانے، لینے والا حضرت علی جانے۔ لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم علی بابہا، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے، میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ یاد رکھنا یہ شان حضرت علی کی وہی بیان کر سکتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہوگا۔ رافضی اس انداز سے بیان نہیں کرے گا، خارجی اس انداز سے بیان نہیں کرے گا، کوئی شیعہ آ کر کے مولا کائنات کی عظمت بیان نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے لوگوں ان رافضیوں سے بچیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، آپ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو حضرت علی لوگوں کے پاس، صحابہ کے پاس یہ بیان کرنے لگے کہ جبریل امی میرے آقا کے پاس ایک مرتبہ آتے ہیں اور میرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب یہ بات اللہ کے رسول تک پہنچے، میرے آقا نے حضرت علی سے فرمایا، علی کیا تو نے یہ کہا ہے کہ جبرائیل میرے پاس 1 مرتبہ اور تیرے پاس 2 مرتبہ آتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسکراتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے کب کہا ہے؟ وہ تو آپ نے ہی فرمایا ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ تو یا رسول اللہ جب کوئی شہری علم میں آئے گا تو دروازے سے آئے گا، 1 مرتبہ ان کا آنا ہوا، اور جب یہاں سے جائے گا تو واپسی بھی اسی دروازے سے ہوگی۔ تو 1 مرتبہ آنا ہوا، 1 مرتبہ جانا ہوا، یہ میں نے نہیں یا رسول اللہ، یہ تو آپ نے ہی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علم دیکھیں حضرت علی کا، کیا شان ہے حضرت علی کی، اور خاص کر کے یہ جو پوائنٹ ہے علم کا نا، علم علی کا اندازہ تو کریں۔ آپ فرماتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت کے متعلق جانتا ہوں، کہاں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں قرآن کی ہر آیت کے تعلق سے جانتا ہوں، رات کو نازل کون سی آیت ہوئی، دن کو کون سی آیت نازل ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قرآن مقدس، پورے قرآن کی تفسیر نہیں بلکہ مشہور و معروف سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر لکھنے لگ جاؤں، سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں تفسیر کی تیار ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پہ لادی جائے تو کم پڑ جائیں گی۔ اتنے بڑے عالم تھے حضرت علی۔ اور سنیں ایک روایت میں خود فرماتے ہیں، اور اسے علامہ اسماعیل حقی حنفی نے روح البیان شریف کے اندر نقل کیے ہیں، فرماتے ہیں کہ سارا علوم قرآن میں ہے، اور قرآن کے سارے علوم سورہ فاتحہ میں، اور سورہ فاتحہ کے سارے علوم بسم اللہ میں، اور بسم اللہ کے سارے علوم بسم اللہ میں جو با ہے اس میں ہے۔ اور حضرت علی آگے کیا فرماتے ہیں، انا النقطۃ تحت البا، آپ فرماتے ہیں اے لوگو بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ نقطہ کوئی اور نہیں، وہ علی ہے، وہ علی ہے۔ گویا یہ جملہ بتا رہا ہے
کہ قرآن پاک کے سارے علوم کا خزانہ مولا کائنات کا پر نور سینہ ہے، اللہ نے سارے علوم ان کے سینے میں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیں وہ لوگ جو یہ کہتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، 100 بار معاذ اللہ ایسے عقیدے سے جو کہتا ہے کہ نبی کے علم کو گھٹانے کے لیے، میرے آقا کے علم پاک کو تولنے کے لیے آتا ہے، وزن کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جاہل نادان کہ صاحب معاذ اللہ، اللہ کے رسول سے زیادہ علم تو شیطان کو ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، یہاں سے اندازہ کرے حضرت علی کے علم کی جب یہ شان ہے تو پھر نبی کے علم کے شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ جب حضرت علی کا یہ علم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے علم کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے۔ وہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ رحمان کے اندر، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا کن کو؟ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ اور قرآن تبیان لکل شیء ہے، یعنی ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر ہے، سارے علوم قرآن کے اندر ہے۔ پھر یہ جاہل کہتا ہے کہ معاذ اللہ ان سے بڑا عالم تو شیطان ہے، اس سے بڑا علم تو شیطان کو ہے۔ بتائیں ایسے بد عقیداؤں سے اپنی ایمان کی حفاظت کرے، ورنہ صاحب تھوڑے ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، ان عقائد کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو حال وہی ہوگا کہ ایک دن پھر آپ کا ایمان، آپ اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ عقائد کو سمجھیں۔ یاد رکھیں مسلمانوں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میرے ابا حضور حضرت صدیق اکبر حضرت علی کے چہرے کو کثرت سے دیکھا کرتے تھے، زیادہ سے زیادہ ان کے چہرے کی زیارت کرتے تھے۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے ایک دن عرض کیا ابا حضور کیا بات ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے چہرے کو بار بار دیکھتے ہیں، کثرت کے ساتھ دیکھتے ہیں؟ کیا جواب دیا صدیق اکبر نے؟ غور کرنا غور کرنا۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹی میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ شان وہی بیان کرے گا جو رافضی نہیں ہوگا، یہ شان وہی حضرت علی کا بیان کر سکتا ہے جو خارجی نہیں ہوگا، جو اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی ہم وہ گروپ اور ہم وہ اہل سنت والجماعت حق پہ چلنے والے ہیں کہ ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا بھی دامن ہے، دوسرے ہاتھ میں اہل بیت کا بھی دامن ہے۔ نہ ہم صحابہ کے گستاخ ہیں نہ ہم اہل بیت کے گستاخ ہیں، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، دونوں سے عقیدت رکھتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں، اس لیے حق پہ ہیں۔ اور جنہوں نے صحابہ کی شان میں گستاخی کی، اب دیکھیں یہ شیعہ حضرات ہے، یہ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شان میں گستاخی۔ اور ابھی آپ نے سنا ہوگا تازہ مسئلہ ہے، 6 مہینہ 1 سال پہلے کی بات ہے، اجمیر معلیٰ میں ان رافضیوں نے بیٹھ کر کے کیا کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ صاحب یہاں تک کہ معاذ اللہ وہ لوگ حضرت امیر معاویہ کو کافر ثابت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ان کا عقیدہ دیکھے، اور ان شیعہ رافضیوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ حضرت علی کو بلا فصل تو خلیفہ مانتے ہی ہیں، اور انبیاء کرام سے بھی بڑھ کر کے ان کو مقام یہ شیعہ حضرات دیتے ہیں، یہ رافضی لوگ دیتے ہیں۔ اور یہیں پہ بس نہیں، ایک عقیدہ میں آپ کو سناؤں گا تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یہ جاہل رافضی شیعوں کا عقیدہ ہے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ، بولنے کو بھی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے، اور ایسے جملے نکالنے کو اپنی زبان سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ یہ رافضی اور یہ شیعہ قسم کے لوگ کہتے ہیں ان کا عقیدہ ہے معاذ اللہ 100 بار معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی داڑھی سے فاطمہ کے گھر میں جھاڑو لگاتا ہے۔ بتاؤ ایسے لوگوں کو پاس میں بٹھاؤ گے، ان رافضیوں کو اپنے قریب بٹھاؤ گے، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا، ہم بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا بھائی ہے، لیکن بھائی کے آڑ میں تیرا ایمان کا جنازہ نکالنے والا ہے، تو بولو ایمان کا سودا کرو گے یا بھائی دیکھو گے؟ یاد رکھنا مسلمانوں، ہم ہزاروں بھائی کے
چہرے پہ تھوکنا پسند کریں گے، لیکن ایمان کا سودا یہ ایک سچا مومن کبھی کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان جاہلوں سے بچیں۔ یہ رافضیت ایسے بڑھ رہی ہے نا، یہ مولائی گروپ بنا کے بیٹھا ہے، مولائی گروپ، یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے اور مستند حدیث ہے۔ آپ مقام غدیر، جو غدیر خم ہے ایک جگہ کا نام، وہاں پہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے فرمایا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں جس کا مولا، علی اس کا مولا، اور اے مولا تو اس سے محبت کر جو حضرت علی سے محبت کرے، اور اس سے بغض رکھ جو حضرت علی سے بغض رکھے۔ جب یہ حدیث پاک اللہ کے رسول حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں آپ نے ارشاد فرمایا، صدیق اکبر نے فرمایا تھا، علی تیرا صبح تیری شام تجھے مبارک ہو، کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مسلمان مومن مرد اور مومنہ عورت کے مددگار ہے، ایسے ہی اے علی تو بھی تمام مسلمان مرد و عورت جتنے بھی مومن اور مومنات ہیں ہر ایک کی تو مددگار ہے۔ اب دیکھیں ان جاہلوں نے اس مولا کا معنی لے لیا سردار کی، بڑے کے، اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اس کا معنی ہے مددگار کی، مددگار کے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہو یا اور دیگر اللہ کے نیک بندے ہوں، یا آپ ہو یا ہم ہوں، اگر ہم ظاہری اعتبار سے اس کا معنی لیں مددگار، تو ہر مومن ایک دوسرے کا مددگار ہے۔ آپ اپنی بیوی کے مددگار ہیں، آپ ان کے کام میں ہاتھ بٹا دو آپ مددگار ہو گئے، آپ اپنے بال بچوں کے کام میں ہاتھ بٹا دو آپ ان کے مددگار ہو گئے، آپ کسی مشکل میں پڑے ہیں، میں آ کر کے آپ کے مشکل میں ساتھ دے دیا تو آپ کیا کہتے ہو، یہ میرے معاون ہیں، یہ میرے مددگار ہیں، انہوں نے فلاں کام میں مجھے مدد کی ہے۔ تو یہ تو کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ یہاں ایمان خراب ہو جائے۔ لیکن ان جاہل رافضیوں نے کیا معنی لیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جیسے میں مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام انبیاء کرام کے سردار، ایسے ہی مولا کائنات بھی تمام صحابہ میں سردار۔ اب بلا فصل یہاں سے وہ لوگ دلیل مانتے ہیں کہ بلا فصل اگر کوئی اللہ کے رسول کے بعد کسی کی شان اگر کوئی زیادہ ہے یا کوئی اونچے مقام میں ہے تو وہ نہ صدیق اکبر ہے، نہ فاروق اعظم ہے، نہ عثمان غنی ہے، بلکہ وہ مولا کائنات ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں متعدد مقامات پہ پہلے نمبر پہ حضرت صدیق اکبر کو رکھا، پھر فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، ان کے بعد نمبر آتا ہے حضرت مولا کائنات کا۔ یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے۔ پھر اس کے بعد یہ شیعہ رافضی صاحب یہ لوگ تبرہ کرنے لگے۔ تبرہ کا مطلب پھر حضرت صدیق اکبر کی شان میں گستاخی۔ اب تک تو اتنا ہی کہتے تھے کہ بلا فصل حضرت علی خلیفہ ہیں، لیکن اس کے بعد تبرہ کرنے لگے۔ تبرہ کا مطلب بکواسیں کرنا، گستاخیاں کرنا، بے ادبی کرنا، گالیاں دینا حضرت صدیق اکبر کی شان میں، فاروق اعظم کی شان میں، عثمان غنی کی شان میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں، حضرت فاطمہ کے حق میں، اور حضرت فاطمہ کے حق میں نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حق میں، کیونکہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی اور اہل بیت کو تو یہ لوگ اتنا مانتے ہیں صاحب کہ ان کی محبت میں اتنا غلو کر گئے، اتنا آگے بڑھ گئے کہ صاحب حد سے آگے بڑھ گئے، شریعت سے آگے بڑھ گئے، اللہ کے رسول نے جو شان اور عظمت ان کی بیان کی اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اس لیے یہ تو رافضی اور شیعہ بن گئے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی محبت میں اتنے ہی پر رہے جتنا کہ اللہ کے رسول نے ان کے حق میں اور ان کے شان میں بیان فرمایا ہے۔ تو ان رافضی اور ان شیعوں کے چکر میں آ کر کے آج دیکھو نا ہمارا حال کیا ہو رہا ہے۔ آج دور کی بات نہیں، آپ کے شہر احمد نگر کے حال دیکھ لیجئے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں صاحب، ابھی محرم شروع ہوا نہیں، ڈھول تاشے کے ساتھ نکل گئے۔ ابھی 3 دن سے 7ویں تاریخ لگنے کے بعد شہر میں جدھر بھی جائیے ہر طرف سے ڈھول باجے کی آوازیں آ رہی ہے۔ اور آج یہ جو عاشورے کی رات آ رہی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ رات کتنی مقدس رات ہے۔ یاد رکھنا یہ عاشورے کی شام ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھنا یزیدیوں کے جانب سے نقارہ جنگ بچ چکا تھا۔ امام حسین نے فرمایا تھا کیا ارادہ ہے، کہا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر یزید کی بیعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے حسین نے فرمایا تھا
نادانوں، رات کو جنگ کی شروعات کرنا یہ بزدلوں کا کام ہوتا ہے. ہمیں ایک رات کی مہلت تو دے دو، جب دن کا اجالا ظاہر ہو جائے، جب سورج نکل جائے گا، اجالے میں لڑائی کریں گے، جنگ لڑیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. اس ایک رات کی مہلت کیا حضرت امام حسین نے اس لیے لی تھی کہ صاحب میں اس ایک رات میں مشورہ کروں گا کہ پھر یہاں سے کیسے نکلنا ہے، جان بچا لوں گا، میرے بال بچے بچ جائیں گے؟ نہیں. علماء فرماتے ہیں، مورخین بیان فرماتے ہیں، پڑھو تاریخ کربلا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. امام حسین نے اس رات کی مہلت اس لیے مانگی تھی کہ اب تک تو ہم نے بڑی عبادتیں کی ہے، لیکن یا اللہ ایک رات ایسی ہو جائے کہ آج کی رات اور بڑی شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ ہم تیری عبادت دل کھول کے کر لے. اللہ اکبر کبیرہ. تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، لیکن اب کیا کریں گے؟ آج کی رات تماشا کرتے رہیں گے، تازیہ اٹھائیں گے، علم اٹھائیں گے، یہ پنجے لیں گے، صاحب وہاں پہ چڑھاوا کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، منتیں کریں گے، دھاگا باندھیں گے. نہ جانے کیسی کیسی گندی بدعتیں آپ نے پیدا کر لی. یاد رکھنا مسلمانوں، یہ مختار ثقفی نے اس کا ایجاد کیا اور تیمور لنگ نے ہندوستان میں اس رواج کو لے کر کے آیا. اور آج جو یزیدیت ذہنیت رکھنے والے لوگ ہیں اور جو یزیدیت کے ماننے والے لوگ ہیں، اسے اتنا بڑھاوا دے دیے، اتنا بڑھاوا دے دیے کہ صاحب بھولے بھالے ہمارے سنی جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، وہ بھی تعزیے کا انتظام کرتا ہے، وہ بھی سواری کا انتظام کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں بہت بڑا سنی ہوں. اور یاد رکھنا وہ سنی نہیں ہے، وہ یزیدیت کی ذہنیت والے انسان ہیں، وہ یزیدیت کی جانب جاتا ہے. بتاؤ تیرے گھر میں میت ہو جائے، تم کہتے ہو کہ صاحب ہم تو غم حسین میں یہ کام کر رہے ہیں، تو غم تیرے گھر میں ہو جائے، تیرے باپ کی میت تیرے آنگن میں پڑی ہو، تیری ماں مر جائے، تیرا بیٹا مر جائے، اور تو اس وقت رونا چلانا نہیں، ڈھول تاشے لا کر کے آنگن میں بجانا، لوگ تیرے اوپر تھوکیں گے، لوگ تیرے اوپر تانے ماریں گے. ارے غم حسین میں ڈھول تاشے نہیں بجتے ہیں. اور اولاً سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ ہم جو امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ہم غم کو تازہ کرنے کے لیے نہیں کرتے ہیں. یاد رکھیے گا اس جملے کو، غم تازہ کرنے کے لیے نہیں. اور جو غم تازہ کرنے کے ارادے سے ان کا ذکر کرے یا آنسو بہائے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. شریعت میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہم اس لیے کرتے ہیں ان کا ذکر تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کتنی کٹھنائیوں کے ساتھ، کتنی قربانیوں تک ہم سے پہنچا ہے، کتنی قربانیاں دے کر کے ہمیں پہنچا ہے. اب اگر ان کی کہانی اور ان کی سیرت پاک سننے کے بعد اگر کسی کی آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ ماتم اور غم کے آنسو نہیں ہے، یہ ایک محبت کے آنسو ہے، یہ ایک پیار اور الفت کے آنسو ہے. تو یاد رکھنا مسلمانوں، غم تو ہے ہی نہیں اسلام میں. بس کوئی مر جائے 3 دن تک آپ کو سوگ منانے کی اجازت ہے. ہاں البتہ شوہر انتقال ہو جائے تو ان کی بیوی کو اجازت ہے کہ 4 مہینہ 10 دن تک وہ وفات کے غم میں، اپنے شوہر کے وفات کے غم میں وہ عدت گزارے، جسے عدت وفات کہتے ہیں شریعت میں. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے گھر میں غم کا ماحول و میت ہو تو ہم ڈھول تاشے نہیں بجاتے، لیکن نواسہ رسول کے نام پہ صاحب آج ہم ان رافضیوں کے بہکاوے میں آ کر کے، ان جاہل شیعوں کے بہکاوے میں آ کر کے آج ہمارا بچہ ڈھول تاشے لے کر کے گھوم رہا ہے. ہر ایک تعزیہ داری، صاحب یہ فلاں ہے، یہ پنجے ہیں، یہ سواری ہے، معاذ اللہ یہ مولا علی کی سواری، یہ جاہل کے اوپر، جس جاہل کو پیشاب کرنے کا ڈھنگ نہیں، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا، جو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا، 12 مہینہ سال کے جو ناپاک رہتا ہے. اب محرم کا چاند کیا نکلا، اس جاہل کے اوپر مولا علی کی سواری، اس جاہل کے اوپر سیدہ کائنات کی سواری، امام حسن و حسین کی سواری. قسم خدا کی یاد رکھنا، یہ وہ پاک روحیں ہیں، یہ وہ پاک روحیں ہیں. یہ کہہ کر کے تم انہیں ناراض کر رہے ہو، یہ پاک روحیں ان گندے جسموں کے اوپر کیسے آ سکتی ہے؟ نادان پلٹ کے یہ کہہ دے کہ امام حسین، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن کی روح نہیں بلکہ میرے پاس شیطان کی روح آتی ہے، شیطان کی سواری ہے. یاد رکھنا مسلمانوں، کسی کو میرے جملے خراب لگے تو بعد میں نہ بولنا، جمعہ کے بعد ملاقات لینا. دلیل چاہو تو دلیل دے دوں گا، کتابیں چاہے تو کتابیں دے دوں گا، لیکن یاد رکھنا میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ان پاک ہستیوں کے نام پہ یہ گندگیاں مت مچاؤ، یہ بدعتیں مت رواج پیدا کرو. آج سے توبہ کر لو، جو ہوا وہ ہو گیا. آج سے
तौबा कर दो, ना इन गंदी हरकतों में आप जाओ, ना अपनी बेटियों को भेजो, ना अपने माँ बहनों को भेजो। रात रात औरतें बेपर्दा ना जाने कहां कहां घूमती है, क्या क्या करती है, कितने जवान बच्चों के धक्के खाते हैं। और इसमें खास बात यह है कि साहब जितने लोग जाते हैं इसमें 25% भी जो पक्के सुन्नी है वो 25% भी नहीं जाते हैं। इसमें सारे मसलक के हर फिरकाए बातिला के लोग यहां जमा होते हैं। फिर साहब शोशा क्या छोड़ते हैं, ये देखो सुन्नी लोग क्या कर रहा है, ये देखो सुन्नी लोग किस तरह की बिदअतें कर रहे हैं। याद ना करता खुद भी है, खा वो कोई भी रहे, सब जाता है। कोई तो साहब ताजिया देखने जाता है, कोई तो साहब मजा लेने जाता है, कोई तो सोचता है कि अब मेरी वाह 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 होगी, मैं वहां जाऊंगा। जाता सब है, इरादे किसी और इरादे हर एक के अलग अलग है, लेकिन जाता सब है। इसमें बड़ा नुकसान हम सुन्नियों को यह होता है कि साहब ये लोग शोशा छोड़ देता है, देखो सुन्नी क्या करता है, ये कह करके जवानों को अपनी जानिब कन्वर्ट कर लेता है। इसलिए मैं आप हजरात से कहूंगा कि आप इन चीजों से, इन गंदगियों से तौबा करें। ये बहुत बड़ी 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 कबीह बिदअत है शरीयत के अंदर, हमें इससे रोका गया है। यहां तक फरमाया गया है कि ये ताजियादारी जो मुरव्वजा ताजियादारी है ये हराम है, वहां जाकर के कुछ पढ़ना ये भी हराम है, वहां चढ़ावा करना ये भी हराम है। और जो मिठाई चढ़ावे में आपने रखा है उस मिठाई को भी खाने की इजाजत नहीं दी गई है। हालांकि बेनफ्सही वो हलाल है, जायज है, लेकिन आप खाओगे उस मिठाई को तो कोई जाहिल सोचेगा कि अच्छी चीज से, अच्छी जगह से ये मिठाई आई है, तबरुकन उसे वो भी इस्तेमाल करेगा, फिर रिवाज पैदा होगा। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि ताकि जाहिलों में कोई रिवाज गंदगी पैदा ना हो, इसलिए ये हराम, इसलिए ये नाजायज, वो मिठाई जो उसके ऊपर चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भी हमारे लिए खाना जायज नहीं है। फिर वहां मन्नतें मांगना, धागा बांधना, ये दुआ करना, वो दुआ करना, खुदारा आप सभी हजरात से मैं अर्ज करूंगा कि आप इन गंदगियों से बचे। हाँ, इमाम हुसैन से आपको मोहब्बत है, आज की पूरी रात आप इबादत करें, आले रसूल पे दुरूद सलाम पढ़ते रहे, उनकी मोहब्बत में आंसू बहाए, अल्लाहु अकबर कबीरा। याद रखना सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया है, जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है अल्लाह उस वक्त तक उन्हें मौत नसीब नहीं करेगा जब तक कि वो सच्ची तौबा नहीं कर लेगा। अल्लाह उन्हें शहादत की मौत अता फरमाएगा जो मेरी अहले बैत से मोहब्बत करता है। तो मुसलमानों ये काम करें, आज की रात बराए करम अगर आप इससे पहले गए हैं तो आप तौबा कर ले सिद्ध के दिल से, और तौबा करके उठें। और आज की रात उन गंदगियों में वक्त बर्बाद करने और जाय करने से बेहतर है कि आप अल्लाह के घर में आए या अपने घर में बाल बच्चों के साथ बैठे, इमाम हसन और हुसैन को याद करें और साहब उनकी मोहब्बत में आंसू बहाए, दुरूद सलाम पढ़ते रहे, कुरान की तिलावत करते रहे, तौबा व इस्तिगफार करते रहे, कुरान पढ़ते रहे और उनको इसाले सवाब करते रहे। अगर तेरा ये अमल इमाम हुसैन की बारगाह में कबूल हो गया तो तेरी आखिरत में बख्शिश के लिए यही एक मामूली अमल काफी हो जाएगा। इन गंदगियों से बचे। खुदारा बाहिस्सते इमाम एक जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, मैं आपको हक नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। अगर कोई आप में से ऐसे शख्स है जो वहां जाता हो या हर साल जाता हो, मन्नतें मांगता हो, ये सारी अबस चीजें हैं, ये लग़्व है, ये फालतू, ये बेकार है। घर में बैठो अल्लाह को याद करो, घर में बैठो इमाम हुसैन को याद करो। इमाम हुसैन के लिए ये कोई जरूर नहीं है कि आप करबला जाओ, इमाम बारा जाओ, जहां ताज़िया हो वहां जाओ। ये तो मेरा हुसैन है, अल्लाह के रसूल के मुक़द्दस शहजादे हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अल्लाह ने वो शान और अज़मत अता फरमाई है, अल्लाहु अकबर कबीरा, मुश्किल कुशा का शहजादा है। जहां परेशानी आ जाए वहां से पुकार लो, मेरा हुसैन रूहानी तौर पे तेरी वहां भी मदद फरमाते नजर आएंगी। ये अकीदा रखो, ये ज़हनियत रखो, यज़ीदियत वाली ज़हनियत अपने अंदर से दूर करो। वक्त कुछ ज़्यादा हो रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। जो हज़रात अभी तक सुन्नत अदा नहीं कि वो कर ले, इन चंद बातों को अपने जहन में रखें।